اب آگے آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 35 میں کہ وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہو گیا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، یعنی اتنا زوم ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ داخل ہوا اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے باغ میں گیا، وہ برا کر رہا تھا اپنی جان پر، اپنے نفس پر برے کر رہا تھا، یعنی وہ متکبر بندہ تھا، اس کو اپنے مال پر بہت گھمنڈ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ یعنی جو شخص بھی تکبر کرے گا وہ در حقیقت اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ جسے اپنے مال پر تکبر ہوگا، مال کیا ہے؟ جسم بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، ہم اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ کسی کو اپنے جسم پر اپنی خوبصورتی پر تکبر ہے، کسی کو اپنی حسین آنکھوں پر تکبر ہے، کسی کو اپنی خوبصورت آواز پر تکبر ہے، کسی کو اپنی سمجھ عقل پر تکبر ہے، کسی کو اپنے قد کاٹ پر تکبر ہے، کسی کو اپنی باڈی پر تکبر ہے، خوبصورتی پر تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جسم بھی مال ہے۔ پھر کسی کو در حقیقت اپنے مال پر، جو مال جو ہے مال و دولت ہے، اس پر تکبر ہے۔ تو نفس جو ہے نا، ہر بدی اور ہر نیکی کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ نفس خواہشات کا ایسا سمندر ہے جس کا کوئی بھی کنارہ نہیں ہے۔ یہ ایسا سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ نفس کافر ہے، اس کے خواہشات کی مخالفت کر کے اس کے ساتھ قتال کیا کرو۔ نفس ایسا ہے، نفس ایسا ہے۔ عوام الناس کا جو نفس ہوتا ہے نا، ہم جیسے لوگوں کا، ہم عوام الناس ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نفس ہے نا، یہ نفس کی اس قسم کی برائی کا حکم دیتا ہے۔ نفس جو ہے نا، یہ قسم لوگوں کی برائی کا حکم دیتی ہے۔ عوام الناس کا نفس ہے یہ۔ ٹھیک ہے، عوام لوگوں کا نفس امارہ بھی کہتے ہیں۔ اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ۔ نفس کی 3 اقسام ہیں نا، مشائخ فرماتے ہیں نفس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک عوام الناس کا نفس ہے، یعنی یہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ خواص کا نفس ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اگر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں نا تو اس پر ملامت کرتا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں، نفس لوامہ۔ ٹھیک ہے، کہ اگر برائی ہو جائے نا تو یہ ملامت کرتا ہے، خوب پشیمانی آتی ہے، خوب پشیمانی آتی ہے۔ پھر اقصى الخواص کا نفس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کر چکا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئن، اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک پلک چھپکنے کے برابر بھی نہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا گوارا نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے میرا اور آپ کا کون سا نفس ہے۔ اگر ہم دوسرے نمبر میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری قسم کے نفس میں جا رہے ہیں، یعنی کون سا؟ ہم سے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پشیمانی آتی ہے، اداس ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، تو خوش ہو جائیے کہ آپ پر مجھ پر اللہ کی رحمتیں۔ ٹھیک ہے، تو نفس کیا کرتا ہے؟ نفس تو گھمنڈ ڈال کر، تکبر ڈال کر اپنی جان پر ہی ظلم کرواتا ہے۔ یہ نفس ہے، بڑا خطرناک ہے، یہ مرض ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا مرض کیا تھا اس کے اندر؟ تکبر کا مرض تھا۔ ٹھیک ہے، دوسرا مرض اس کے اندر کیا تھا؟ شرک کا مرض تھا۔ شرک یعنی یہ باغ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، کبھی بھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے یہ اتنا اچھا بنا لیا ہے، اتنا اس کی پیداوار ہے، اتنا یہ سیٹ ہے، اب یہ تباہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا خوش ہو کے اپنے باغ میں داخل ہو رہا ہے کہ اب یہ باغ تو کبھی تباہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اتنا زوم ہے، اتنا شرک آ گیا کہ میں نے اس باغ کو اتنا اچھا بنا لیا ہے، میں نے اتنی محنت کر کے اپنے لوگوں سے، اپنے جتھے سے، اپنے غلاموں سے اتنی محنت کروا کے اس باغ کو ایسا مضبوط بنا لیا ہے، اتنا پھل دینے والا بنا لیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اپنی محنت پر اتنا زوم کہ بس اب میں نے یہ کر لیا، مکمل ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا اس کو۔ تو پہلی بیماری اس کے اندر کیا تھی؟ تکبر کی بیماری تھی۔ دوسری بیماری اس کے اندر شرک کی بیماری تھی۔ تو یہ آج کل ہمارے اندر، سب کے اندر دیکھنے میں آتی ہے نا، میں نے کیا ہے اب تھوڑی ہوگا بھائی، یہ تو میں نے ختم کر دیا اس کام کو، تو میرے بعد کوئی کر ہی نہیں سکتا، ایسا میں نے آؤٹ اسٹینڈنگ کام کر دیا، ایسا میں کام کرتی ہوں، میرے جیسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، میں نے کیا ہے، میں کون ہوتی ہوں کرنے والی؟ اللہ نے کروایا ہے، اللہ نے کروا لیا، اللہ نے کام لے لیا، اللہ نے بلوا لیا، اللہ نے پکوا دیا، اللہ نے سلوا دیا، اللہ نے سجوا دیا، اللہ نے چلوا دیا، اللہ نے پڑھوا دیا، اللہ نے میرے بچوں کو تربیت کروا دی،
میں کہاں سے آ گئی، میں کون ہوتی ہوں کرنے والی، وہ کروانے والی ذات اوپر بیٹھی ہے، اس نے کام لے لیا، یہ اس کا کرم ہے۔ تو دوسری کون سی بیماری تھی اس کے اندر؟ شرک کی بیماری تھی۔ تو شرک سے بچنا، یہ کہتی ہے سورہ کہف۔ یہ واقعہ سنا کر اللہ رب العزت اپنا واقعہ اپنے کلام میں اللہ رب العزت باغ والوں کا واقعہ فرما کر سنا کر ہم جیسوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو فتنے کے دور میں داخل ہو گئے ہو، دجال سے اگر بچنا ہے نا، تکبر سے بچنا، شرک سے بچنا، اور تیسری بیماری جو اس میں تھی